سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے صادق و امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ ربیع النور ہے اور اس کی بہاروں سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں. تو میں نے یہ چاہا کہ اس پورے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صفات کو بیان کیا جائے ان کے ماننے والوں کے سامنے، تاکہ ماننے والوں کو راستہ مل سکے اور راستہ ہموار ہو سکے کہ کس طرح انہیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے اور کس طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ میرے رسول کی زندگی 1500 سال پرانی نہیں ہے بلکہ 1500 سال کے بعد بھی نہیں ہے. اور یہ اسی وقت ثابت کر سکتے ہیں جب ہم ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ہے. ان صفات میں سے ساری کی ساری اہم ہے یقیناً، لیکن بہت اہم صفات میں سے ایک صفت جو میں نے آج منتخب کی ہے، اور اس کے انتخاب کی وجہ بھی یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس صفت سے خالی ہو گیا ہے. وہ اخلاق ہمارے اندر بالکل بھی دور دور تک نہیں پائے جاتے. بہت مشکل ہے کسی سے اگر پوچھے آپ تو وہ یہی کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ بہت مشکل ہے، اس صفت پر ہم عمل نہیں کر پائیں گے. تو میں نے چاہا کہ لائیے اسی صفت کو میں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ میں بھی اس کو اپنے لیے تذکیر سمجھوں اور آپ کے لیے بھی تذکیر سمجھوں. وہ ہے صدق اور امانت، سچ بولنا اور امانت داری. آپ سوچیں، اپنے معاشرے میں ذرا غور کریں، خود اپنی نجی زندگی میں غور کریں کہ ہم کتنے سچے ہیں اور کتنے امانت دار ہیں. امانت داری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے آپ کے سامنے پیسے رکھ دی اور کہا کہ میں کچھ سالوں کے بعد آ کر لے جاؤں گا اور آپ نے وہ پیسے لوٹا دی. بلکہ امانت داری یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی سے کہا کہ میں کل آپ کو کال کروں گا تو آپ نے کال کیا. یہ امانت ہے. وہ آپ کا منتظر ہے اور آپ اسے انتظار میں چھوڑ دیتے ہیں. تو امانت کے بہت سارے، جس طرح نئے نئے ڈیوائسز نکل رہے ہیں، دنیا ترقی کر رہی ہے، اس طرح امانت کا اور صدق کا لیول بھی الگ الگ ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح سچائی ہے. بہت مشکل ہے سچ بولنا زندگی میں، بہت مشکل ہے. مگر ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یقیناً آپ نے یہ کہا کہ سچ بولنے میں اگر ہلاکت ہے تو سچ ہی بولو، اسی میں نجات ہے. اور جھوٹ بولنے میں اگر نجات ہے تو جھوٹ مت بولو، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے، ہلاکت نہیں ہے اس میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تحروا الصدق وَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ فِيهِ الْحَلَقَ. فرمایا کہ سچ بولو، اور اگر تمہیں لگے کہ سچ بولنے میں ہلاکت ہے تب بھی سچ ہی بولو. اور آگے فرمایا فَإِنَّ فِيهِ الْحَيَاءَ، اس لیے کہ اسی میں حیات ہے، اسی میں زندگی ہے، سچ بولنے میں. تمہیں ایسا لگتا ہے کہ ہلاکت ہے، اگر میں سچ بول دیا تو میں بچوں گا نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ تو اسی وقت بولنا ہے جب پتہ چلے کہ اس کو بولنے میں ہلاکت ہے، تبھی وہ تمہارے لیے نجات کا سبب ہے. جس نے یہ دعویٰ کیا ہے وہی ذات ہمیں سچ بولنے کے بعد بچائے گی بھی. اس بات سے بے فکر رہنا. اصل میں ہم سچ اس لیے نہیں بول پاتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سچ بولنے کے بعد جو مشکل آئے گی اس سے میں کیسے نکلوں گا. آپ نہیں نکل سکتے اس سے. آپ سچ اس بنیاد پر بولیے کہ جس نے مجھے حکم دیا ہے وہی مجھے نکالے گا، تبھی آپ سچ بول پائیں گے. آپ اپنے اوپر اگر بھروسہ رکھ کر سچ بولنا چاہیں گے، یہ ناممکنات میں سے ہے. کیونکہ سچ بولنا یہ پہاڑ توڑنے سے بڑا عمل ہے، بہت مشکل ہے. بڑے بڑے کاروباریوں سے آپ پوچھئے، چھوٹے موٹے کاروباریوں سے بھی آپ پوچھئے تو پتہ چلے گا سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے. لوگ رکتے نہیں ہیں، ٹھہرتے نہیں ہیں. آگے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الْكِذْبَ، اور جھوٹ بولنے سے بچو. وَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ فِيهِ النَّجَاةَ،
اور اگرچہ تمہیں ایسا لگے کہ جھوٹ بولنے میں ہی بہتری ہے، جھوٹ بولنے میں ہی نجات ہے، اسی میں حفاظت ہے، تو فرمایا ان فیہ النجاۃ فان فیہ الہلاکہ۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اس میں نجات ہے تو حضور فرماتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی میں ہلاکت ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ سچ بولتے وقت میرے لیے ہلاکت کا سامان رکھا ہے تو اسی وقت سچ بولو، یہ سوچ کر کہ اللہ بچانے والا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہم تو لبیک کہنے والے ہیں۔ تو لبیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم حاضر ہیں آپ کے اوامر کو ماننے کے لیے، جو بھی امر آپ کا ہوگا، جو بھی حکم آپ کا ہوگا اس پر عمل کرنے کے لیے ہم راضی ہیں، ریڈی ہیں بالکل۔ تو اسی صورت میں آپ اس پر عمل کریں گے۔ اسی طرح جب بات جھوٹ بولنے کی آئے تو آپ جھوٹ اس لیے مت بولیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ رہی بات اس کے بعد آنے والی ہلاکت، تو جس نے وعدہ کیا ہے وہی نکالے گا، جس نے وعدہ کیا ہے وہی نکالے گا۔ اور جب آپ کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس قدر ہو جائے گا تو کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے نکال لے۔ یقین سب سے اہم شے ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہوتا ہے، ایمانی یقین، تو چاہے فرعون کے محل میں بال جھاڑنے والی عورت کیوں نہ ہو، جب اللہ پر یقین پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بال تو جھاڑتی ہے، اسی طرح وہ فرعون کو بھی جھاڑ دیتی ہے، کیونکہ ایمان ایسا پیدا ہو گیا کہ اب فرعون کے محل میں بھی اسی کی خادمہ اس کو آنکھ دکھا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسے اپنے رب پر یقین آ گیا ہے۔ تو یقین جب پیدا ہو جائے تو بلال حبشی جسے لوگ بیچتے اور خریدتے تھے، جب ان کو یقین پیدا ہو گیا تو چٹان بھی، اگر چٹان کا ٹکڑا بھی ان کے سینے پر رکھ دیا گیا تب بھی وہ کہنے لگے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اب مجھے جان سے مار دو۔ انہوں نے اس سے پہلے کبھی یہ ٹرائی نہیں کیا کہ میں اللہ پر یقین رکھ کر بتاؤں، پتہ ہی نہیں تھا۔ جب اللہ کی ذات کا علم ہوا اور انہیں پتا چلا کہ اس پر یقین کرنے کے بعد ہی نجات ہے، آپ نے یقین کیا۔ ورنہ آپ ذرا سوچئے، جو پوری زندگی کسی کا غلام رہا ہو وہ کیسے ہمت کر سکتا ہے اپنے آقاؤں سے لڑنے کی؟ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جسے یقین ہو کہ میرے آقاؤں کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو بندہ بڑے بڑوں سے آنکھیں دکھانے لگتا ہے، اور یہ یقین نہ پیدا ہو تو انسان ایک چھوٹی موٹی جاب بھی چھوڑنے کے لیے سوچتا ہے، جبکہ اس جاب کے ذریعے وہ حرام کر رہا ہے، اس جاب میں وہ مجبور ہے حرام کرنے پر، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں چھوڑ پا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یقین نہیں ہے خدا کی ذات پر۔ اور جسے خدا کی ذات پر یقین ہو وہ نوکری نہیں، وہ بادشاہ کا محل بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدہ آسیہ کو دیکھیے، فرعون کی بیوی ہے، کیا کمی ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود بھی جب یقین اللہ پر آیا مخالفت کر دی، کہا کہ میں نہیں مانتی، کہا کہ سولی پہ چڑھا دوں گا۔ بولے سولی پہ بھی چڑھا دوں گا تو نہیں بولوں گی کہ تم خدا ہو، تمہیں بھی پیدا کرنے والا میرا رب ہے۔ کون ایسا انسان ہے جو اپنا محل چھوڑ دے، اپنا سکون چھوڑ دے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے؟ وہ صرف مومن ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جب بندہ ٹھان لے کہ فرعون کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ کو تو اپنے ہی دوست، اپنے ہی باپ، اپنے ہی کلیگ سے سچ بولنا ہے، کون آپ کی جان لے رہا ہے؟ وہاں لوگوں کی جان پر بن گئی تھی، وہ لوگ کبھی نہیں جھوٹ بولے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ چھوٹی موٹی مصلحت کی بنیاد پر جھوٹ بول لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا اسٹیٹس نہ خراب ہو۔ ارے خراب ہوتا رہے، ہو جائے، میرا اسٹیٹس خراب ہوگا، میرے مذہب کا اسٹیٹس خراب نہیں ہوگا۔ اور جب تک آپ کے مذہب کا اسٹیٹس اوپر ہے، آپ کا بھی اوپر رہے۔ اپنے آپ کو اس طرح مذہب سے جوڑ لو کہ ہر جگہ اسی کا پرچار کرو، جہاں جاؤ یہی سوچو کہ میں اپنے مذہب کا پرچار کی، میں اسی کو فالو کرتا ہوں اور اسی کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سچائی کے بہت سارے مراحل آئے اور آپ نے ثبوت دیا کہ ہاں میں سچا ہوں۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے میرے حبیب، یہ جو کفار اور مشرکین ہیں یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، بلکہ یہ جو ظلم کرنے والے ہیں بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ذرا سوچیے، آپ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے، رسول کو نہیں جھٹلا رہے، لیکن جھٹلایا اللہ کی آیات کو جھٹلانا رسول کو جھٹلانا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کیا لائے ہیں؟ قرآن کی آیات لائے ہیں۔
تو آیات کو جھٹلانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہے۔ جنگ بدر میں اخنس بن شریق کفار میں سے ایک شخص ہے، یہ ابو جہل کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے ذرا کنارے آؤ، اور ایک جگہ ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں کوئی نہیں ہوتا ان دونوں کے علاوہ، اور اس سے کہتا ہے ابو جہل سے کہ ابو الحکم، حکمت کا باپ اسے کہا جاتا تھا اس دور میں، کہ ابو الحکم اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ تیسرا یہاں کوئی نہیں ہے، میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ یہ سچے ہیں اور تم بھی یہ کہتے تھے، میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، بدر کی جنگ کی بات ہے کہ تم بتاؤ کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس کے بارے میں کہاں جاؤں، سچے ہے یا نہیں ہے، کیا تمہاری رائے؟ ابو جہل کہتا ہے، باقاعدہ موجود ہے کتاب سیرت میں، اس آیت کی شان نزول یہی ہے جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ وہ ایسے سچے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک کبھی ایک حرف جھوٹ نہیں سنا ان سے۔ الفضل بما شہدت بہ الاعداء، فضل کی بات اور کرامت کی بات یہ ہے کہ دشمن آپ کی سچائی کی گواہی دی، دشمن آپ کی سچائی کی گواہی دی، یہ کمال ہے، جبکہ آپ سے لڑ رہا ہے، آپ کو سچ بھی کہہ رہا ہے اور آپ سے لڑ بھی رہا ہے، لیکن آپ نے اپنا سچ بولنا نہیں چھوڑا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ سچ بولیں گے تو آپ کے نہ ماننے والے ہو جائیں گے، لیکن دل میں وہ آپ کو بولیں گے کہ نہیں کچھ بھی ہو لیکن یہ بہت زبردست انسان ہے، بہت عظیم انسان ہے۔ سچائی کی برکت ہی ایسی ہے، آپ کو صرف اپنے بھائیوں کے درمیان اپنا مرتبہ بڑھانا ہے، آپ سچ بولنا شروع کر دیں، کسی بھی بہانے سے جھوٹ نہ بولیں، آٹومیٹک آپ کا مرتبہ اونچا ہو جائے گا۔ سسٹم ہے یہ، لیکن آج ہم لوگ تکنیک لگاتے ہیں کیسے جھوٹ بول کے اپنا مرتبہ بنا لے، لیکن اس مرتبے کو جو ہم نے بنایا ہے جھوٹ بول کر، اس کو سنبھالنے کے لیے پوری زندگی جاگنا پڑتا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں آپ سچ بولو اللہ کے لیے اور پھر سو جاؤ، تمہاری سچائی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے گا۔ جب لوگ تم کو جھٹلائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت کر دے گا کہ یہ سچا ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا جائے، یا یہ بہتر ہے کہ خود اس کی نگرانی کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک لفظ جھوٹ نہیں کہا، یہ ابو جہل گواہی دے رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے کہا اخنس بن شریق میں، تو پھر کیا وجہ ہے تم لوگ جھوٹا کہتے ہو، جادوگر کہتے ہو، کیوں ایسا کہتے ہو؟ تب ابو جہل نے حقیقی بات بتائی، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے ہیں، قبیلہ قریش، لیکن قریش کی بہت ساری برانچز ہیں، بہت ساری شاخیں ہیں، یہ جس شاخ سے آتے ہیں ان کے آباء و اجداد کا نام قصی ہے، بہت سارے آباء و اجداد ہیں، الگ الگ باپ دادا، یہ قصی سے آتے ہیں، اور قصی کی قسمت میں کعبۃ اللہ کی حفاظت ہے، اور حجاج جو باہر سے آتے ہیں حج کرنے کے لیے ان کے مینجمنٹ کا ان کو دے دیا گیا ذمہ داری۔ تو اب میں یہ نہیں چاہتا کہ کعبہ کا بھی حساب ان کے پاس رہے، حجاج کی ضیافت کا بھی کام یہ کریں، اب نبوت بھی ان کے حصے میں چلی جائے، اسی لیے میں ان کو جھٹلاتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جھوٹ جو کہہ رہا تھا حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا، بلکہ دل سے یہ مانتا تھا کہ سچے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے جھوٹا کہا انہی لوگوں نے امانت رکھی۔ وہاں روم میں ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور روم جب گئے تجارت کی غرض سے، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس نے بلایا اور اس نے پھر بہت ساری چیزیں پوچھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن اس نے سب سے پہلے یہ چیز پوچھی کہ بتاؤ وہ سچے ہیں اور امانت دار ہیں؟ ابو سفیان ایمان لانے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں تو چاہتا تو جھوٹ بول دیتا، لیکن نخون نے سچ بولنے پر مجبور کر دیا، میں جھوٹ بول نہیں سکا کہ میں کیسے جھوٹ بولوں۔ اچھا بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے کبھی تو کہیں نہ کہیں سے کلیئر ہو جائے گا، تب مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ بادشاہوں کے کانٹیکٹس ہوتے تھے، روابط ہوتے تھے، لیکن کہا کہ میں نے سچ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ بادشاہ ہرقل کے سامنے، اپنے وطن سے بہت دور، وہاں بادشاہ کے سامنے گواہی دے رہے ہیں اپنے دشمن کی۔ جب انسان سچا ہو جاتا ہے اللہ کے لیے، کسی کی مصلحت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جب سچا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ سچائی دشمنوں کے سر چڑھ بولتی، اور دشمن بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم کہاں کھڑے ہیں ذرا سوچئے، سچائی کی بنیاد پر مسلمانوں سے کوئی قریب ہو رہا ہے؟ بلکہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے اچھا جھوٹ کوئی نہیں بول سکتا،
الا ماشاء اللہ. بہت ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے کاروباری ہیں لیکن ٹھان لی ہے کہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا. آج بھی اسی پر ٹھنے ہوئے ہیں اور آج تک کوئی ان کو ہلا نہیں سکا. تو مسئلہ سچ بولنے کی قابلیت نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کتنے قابلیت آپ کے اندر ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے سچ بولو. اپنے بل پہ اگر سچ بولو گے تو کہیں سچ بولا تو کہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے گا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس معاملے کا گواہ بنا لو کہ مالک تیری ذات کے لیے میں سچ بول رہا ہوں، تو آپ کی مصلحت ختم ہو گئی. جب آپ کی مصلحت ختم ہو گئی ہے تو اب کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں. رہی بات امانت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا معاملہ یہ تھا، امانت داری کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، مکہ میں موجود ہے کفار و مشرکین کے درمیان. آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کی امانت داری اتنی مشہور ہو گئی کہ اس وقت مکہ کی سب سے بڑی بزنس مین وومن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب آپ کی امانت کی شہرت سنی تو آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا. اب آپ ذرا سوچئے، آج ہمارے اندر کوئی ایسی صفات ہے جس کی بنیاد پر کسی کا پیغام ہم تک آئے؟ دور دور تک نہیں پائی جاتی. اور جب آپ کو پیغام بھیجا گیا تو اس کے اندر کیا معاملہ تھا کہ آپ بہت ہی صادق اور امین ہیں، امانت دار ہے. آپ نے چاہا کہ ان سے نکاح کر لوں گی، شام میں جو میرا کاروبار چلتا ہے وہاں پر ان کو لگاتی ہوں، اور وہی کیا اور آپ کے ساتھ کاروبار کیا اور آپ نے دیکھا کیا امانت تھی. اب ذرا سوچئے کہ یہاں پر ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ مستقبل کے نبی ہیں. یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتا چلے گا یہ نبی ہے. نبی تو آج بھی ہیں لیکن ابھی اعلان نہیں کیا ہے تو کسی کو پتا نہیں. تو کسی نے ان پر بھروسہ کیوں کیا؟ اس بنیاد پر کہ وہ نبی ہے؟ نہیں، بلکہ اس بنیاد پر کہ وہ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. اور ہمارا معاملہ یہ ہے، سچائی اور امانت بیگ میں رکھ دی گئی ہے. ہم لوگوں کو کیا بتا دیں ہم مسلمان ہیں، بس ہم سے ویوہار کرنے کے لیے اتنا کافی کہ ہم مسلمان ہیں. نہیں، یہ کرائیٹیریا بالکل نہیں ہے کہ آپ ٹوپی لگا کے کسی کے سامنے بیٹھ جائیں تاکہ آپ سے وہ ڈیل کر لے. یہ کبھی نہیں کرنا. آپ داڑھی بڑھا کر بیٹھ جائیں اور حاجی صاحب بن کر بیٹھ جائیں تاکہ لوگ آپ سے ڈیل کریں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ اپنے آپ. بلکہ ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اخلاق سے انہیں ثابت کریں. آپ کمپیوٹر پہ اپنا پروفائل نہ بنائیں کہ میں اتنا سچا ہوں، بلکہ آپ اس کو کر کے دکھائیں. اور قابل انسان، سچا انسان وہی ہوتا ہے جو پروفائل پڑھ کر آپ سے ڈیل کرنے نہیں آتا، بلکہ پہلے آپ سے ملاقات کرتا ہے غائبانہ، اور اس کے بعد پتہ لگاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے. تو پتہ ہی چلا اسلام کو آگے لانے سے پہلے آپ اپنا اخلاق پیش کریں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے آپ کو منوایا ہے تو اعلان نبوت سے پہلے منوایا ہے. اور ہم ایسے ہیں کہ ان کی صداقت کے بل پر دنیا کو جھوٹ بولتے ہوئے چاہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، امانت داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی میرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فیض معاف فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.